بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، بالآخر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کی سمری جو ہے صدر پاکستان کو پہنچ گئی، جس کے اوپر پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے بہت زیادہ ڈسٹ اڑائی جا رہی تھی، بہت ساری چیم گوئیاں تھیں، باتیں کی جا رہی تھی، میڈیا میں بہت ساری ٹاکس تھیں، اور پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت آج جو ہے ایک جعلی نوٹیفیکیشن بھی ہے، وہ بھی سرکولیٹ ہوا میڈیا کے اندر، اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا میڈیا اتنا غیر ذمہ دار ہو چکا ہے کہ اس وقت اس طرح کی جو جعلی نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے اداروں نے اس خبر کو بریک کیا۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک ریسپانسبلٹی کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر میڈیا کا جو کردار ہے بہت سارے اس پہ کوشچن مارکس آج ابھر کر آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کو بہرحال اب اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جو ہے، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں اس وقت ہمارے جو ڈیفنس فورسز کے ہیڈ بنے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر پاکستان نے صدر پاکستان کو بھیج دیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو گفتگو کی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ہو ہی جانا تھا، بہرحال آج ہو گیا۔ اس پر آج بات کریں گے، ہونے والا ہے چونکہ اس کے قریب ہے۔ تو دوسری جو ہم اہم ایشو ہے آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ آئی ایم ایف نے جو ایک الزام لگایا تھا پاکستان کے اوپر کہ جناب تقریباً پاکستان کے اندر اس وقت $18 بلین کی جو ہے کرپشن اوپر کے لیول پر جو 2 سالوں میں کی گئی، اور یہاں پر اگر میں بات کروں مسلم نواز کے زوما، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس طرح کے نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنے اتھینٹک نہیں ہوتے، اس میں کوئی تصدیق والی بات نہیں ہے۔ لیکن آج گورنمنٹ آف پاکستان نے خود مان لیا کہ یہ چارج شیٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف، اور اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی آگاہ کیا گیا، اسمبلی میں بات کی گئی، کابینہ میں بھی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف نے جو پوائنٹس دیے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، 6 ماہ کے بعد بھی وہ دیکھیں گے آپ کی پرفارمنس، اس کے بعد وہ 12 ماہ کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد 36 ماہ کے بعد دیکھیں گے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جو ایک قسط ملنی ہے آپ کو $1 بلین کی، وہ شاید تعطل کا شکار ہو جائے اگر اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن حکومت پاکستان کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ جتنی بھی آپ کی بیوروکریسی ہے، یعنی آپ کے جو اپر کلاس کے جو آفیسرز ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ تو گورنمنٹ نے پھر دوبارہ وعدہ کیا، لیکن اس کے لیے پھر ٹائم دے دیا کہ اگلے ماہ اس کے اوپر بات کی جائے گی، یعنی اگلے سال سوری۔ تو اس کے علاوہ جو اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان نے برطانیہ سے عادل راجہ اور شہزاد اکبر، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جی، یا پی ٹی آئی کے جو یہ اسٹالورٹس ہیں، اور وہاں سے فوجی پاکستان ان کے اوپر الزامات ہیں یا پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ عرضہ افزائی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو مانگ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ اہم بات پاکستان کی اکانومی کی ہے، پاکستان کی معیشت کی ہے، جس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ ٹیک آف کر چکی ہے، کیا واقعی ٹیک آف کر چکی ہے؟ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت تصویر ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے، جو دوسرا رخ ہے وہ کیا ہے؟ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہے، میرے پہلے مان شیخ محمد ابراہیم صاحب ہیں، آپ ایل سی سی آئی میں جو سب سے بڑا بزنس مین ان لوگوں کا جو گروپ ہے، فاؤنڈر گروپ، اس کے چیئرمین ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا جو بزنس مین ہے، خاص طور پر لاہور چیمبر آف کامرس، کیونکہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ان سے پوچھیں گے چونکہ انڈسٹریلسٹ، بزنس مین اور تاجر یہاں پر جو ہیں اس کے ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ ظفر عباس لاکھ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سابقہ آئی جی بھی ہیں، آج ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پر پولیس کے حوالے سے بھی جو عوام اس وقت پریشان نظر آتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ سر، یہ تو توقع جیسے آپ نے خود کہا تھی، اور یہ ہو گیا، اچھا ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ نے جتنی چینجز عدالتی نظام میں اور قومی اسمبلی کے ذریعے کر دی ہیں، سینٹ کے ذریعے، اس کے بعد یہ والا بھی جو چیپٹر تھا اس پہ بھی اب مل گیا۔ اب تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا، اس سارا سسٹم بڑا ان کے کنٹرول میں اور سموتھ ہے، ہر طرف سے وہ 1 پیج والی بات ہو گئی ہے، کورٹس بھی، آرمی بھی، ادارے ہر طرح کے، اور جو ایسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ جو بات آپ نے دوسری کہی کہ اکانومی کے بہتر حالات کی، اب وہ اس کے بغیر اب ملک چل نہیں سکے گا، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو یکسوئی کے ساتھ اور 1 پوائنٹ ایجنڈا اب ہونا چاہیے، کیونکہ اب کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی باقی جس کے اوپر گورنمنٹ کا مکمل کنٹرول نہ۔ اچھا، اس نوٹیفیکیشن کا فائدہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے خیال میں حکومت کو بھی ہوگا، اور چونکہ عدلیہ کا بھی جو مزاج ہمیں نظر آتا ہے یا ٹینڈنسی وہ بھی گورنمنٹ کے طرف ہے،
تو اس کا فائدہ تو گورنمنٹ کو ہی پہنچے گا نا جی. دیکھیے گورنمنٹ کو پہنچے گا تو گورنمنٹ، میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر صحیح معنوں میں وہ فائدہ لے اور یہ فائدہ نیچے کی طرف لے کے آئے تو پھر آپ کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان کی طرف بڑا اچھا یہ فائدہ جا سکتا ہے. آپ ایسی پالیسیز بنائیں جو لوگوں کو، بزنس کو امپروو کرنے کے کام آئیں. آپ کا مارک اپ ریٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ آپ دوسری طرف اپنی جو پر کیپٹا انکم ہے، گروتھ ریٹ ہے، اس کو بہتر دکھانا شروع کیا. اس حساب سے تو آپ کا اس وقت جو مارک اپ ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے تھا، اور اگلے 2-3 یہ مانیٹرنگ میٹنگ کے بعد اس کو 6-7 پہ آ جانا چاہیے. ابھی 9 پہ آئے، پھر اس کے بعد 2 پوائنٹ گر جائے. تو خطے میں تو 6% اور اس سے نیچے چل رہا ہے. ہمیں جب تک یہ چیز یہاں نہیں لے کے آئیں گے اس سے بینیفٹس نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چونکہ اس کے بعد کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسا ایوینیو باقی بچتا نہیں ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ گورنمنٹ کو لک آؤٹ کریں. اب گورنمنٹ کے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی باقی بچتا ہے، معیشت کی بحالی، معیشت کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. ٹھیک ہو گیا کام کرنا اب میرے خیال میں ان کی اولین ذمہ داری ہوگی. لک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی 1 پوائنٹ آف ایجنڈا گورنمنٹ جو ہے پھنس گئی ہے، کیونکہ جب یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. تمام اوپر جو ایشلن آف پاور جو ہے وہ سارا کا سارا تو ایک طرف چلا گیا. اب ان کے پاس لاز بنانے کی بھی طاقت ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی طاقت آ گئی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی کل ہم نے پرائم منسٹر پاکستان کی جو ایک سپیچ سنی، اور جو ہمارے پاس جو اس وقت اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برآمدات بہت نیچے چلی گئی ہیں، درآمدات بہت بڑھ گئی ہیں، خسارہ جو ہے وہ تیزی سے بڑھا ہے. ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں جی اکانومی بڑی صحیح لائنز میں جا رہی ہے، دوسری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کمپنیز بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، کیونکہ جو اس وقت ٹیکسز کی شرح بھی بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 60% اوپر چلی، یعنی 60% جا چکی ہے. تو اس صورتحال میں آپ بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں اس وقت، کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو، سسٹم کو اور اس نوٹیفیکیشن کو؟ دیکھیں جی، نوٹیفیکیشن تو ایک روٹین کا مسئلہ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں ایک آئین کی امینڈمنٹ ہوئی، اس کے مطابق نوٹیفیکیشن ہو گیا. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کوئی اکانومی کو بوسٹ نہیں ملے گا، ملک کے نظام کو بوسٹ نہیں ملے گا. کوئی اکانومی کا اپنا ایک مسئلہ ہے. اصل جو بات ہے، جو ہمارا جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی دیکھیں، جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، پاکستان بے شک حکومت کوئی 10 سال کرے، 5 سال کرے، ملک جو ہے وہ سنک کرتا جائے گا، بیٹھتا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں فیصل آباد میں جو آپ کی مین اکانومی کا جو بیک بون تھی وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل والے بڑے پریشان ہیں، ملیں بک رہی ہیں وہاں پہ، کوئی ان کا حال نہیں ہے. کاٹن آپ کی جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے، را کاٹن، ابھی $3.5 بلین کی کاٹن آپ امپورٹ کی آپ نے پچھلے سال. اب یہ صورتحال ہے. دیکھیں اکانومی اچھی صرف اس سے نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کتنی سٹرونگ ہے، گورنمنٹ کتنی فوج کتنی ساتھ ہے گورنمنٹ کے، گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی غلط کام کر سکتی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ آئین کو توڑ موڑ سکتی ہے، عدلیہ کو تباہ کر سکتی ہے. لیکن اس سے جو فرسٹریشن ایک عام آدمی میں پھیلتی ہے، گورنمنٹ کا جو ٹرسٹ ہے وہ مین چیز ہے. گورنمنٹ کا ٹرسٹ جو لیول ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. نیچے چلا گیا. اچھا مجھے ایک بتائیے گا، آپ سابقہ آئی جی بھی ہیں، میں تھوڑا سا پنجاب پولیس اور یہ سارے پاکستان کی جو پولیس ہے اس حوالے سے بات کروں گا. ایک پرسیپشن ہے اس وقت کہ حکومت کو پنجاب پولیس چلا رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا ادارے کو، بحیثیت ادارہ پولیس کو اس لیول پر چلا جانا چاہیے کہ یہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے کہ جناب یہ پوری پنجاب پولیس جو ہے شاید جو اس کی سرکاری ڈیوٹی ہے، آئینی ڈیوٹی ہے، اس سے ہٹ کر ایک پولیٹیکل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے اپنا احسن صاحب، آپ اس کے تناظر میں دیکھیں کہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے اس میں بے انتہا دھاندلی ہوئی، اور اس پہ جو کوسچنز ہیں ابھی تک قائم ہیں. اور جو دھاندلی کی شکایتیں ہیں وہ ججوں نے نہیں سنی. جو جج سننا چاہتے تھے ان کو بدل دیا، نئے جج لگایا اپنی مرضی کے، وہ سن نہیں رہے، جو مطلب توڑ پھوڑ کر دی. ابھی اس اگر سینیریو میں دیکھیں، پولیس ایک بہت بڑا اپریٹس تھی اس دھاندلی میں، کیونکہ پولیس ہر پولنگ اسٹیشن پہ پولیس کا بندہ ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی جو سول ایڈمنسٹریشن تھی، اور اس میں انلکیلی انفارچونیٹلی فوج کو بھی انہوں نے شامل کر دیا. تو پولیس کو پروونشل گورنمنٹ نے کیا کرتی ہے، پولیس کرتی کیسے ہے؟ ریگنگ جو ہے، جو پولیس پہ الزام آتا ہے، یہ تو تھوڑا بتائیں. دیکھیں جی، پولیس ریگنگ جو ہے اس نے یہ ہے کہ ریگنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایکشن نہیں لے سکتے. پولیس کا جو کام ہوتا ہے، جو پولنگ اسٹیشن پہ لگاتے ہیں پولیس کے بندے، ان کا یہ کام ہے کہ جو بندہ ریگنگ کرے اس کو پکڑے، اس کو روکے. لیکن جب یہ سارے طاقتیں معاون ہو جائیں، ریگنگ کروانے والے بن جائیں،
تو پھر آپ بتائیں اس میں کیا رہ گیا؟ اچھا، یہ پولیس کی گاڑیوں میں ڈبے بھی بدلے جاتے ہیں جی؟ پولیس کی گاڑی میں نہیں، دیکھیں الیکشن کمیشن بدلتا ہے، پولیس کی وہاں تک ریچ نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن بدلتا ہے. آپ دیکھیں جس الیکشن کمیشن نے ریگنگ کرائی اور دنیا میں انپریسیڈنٹڈ ہے، وہی چیف الیکشن کمشنر ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک انہوں نے جو سمجھا ہے نا جی کہ ہمارے پاس پاور ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں طاقت فوج کی ہے، پولیس کی کوئی طاقت نہیں ہے. پولیس والے تو بیچارے نہیں، لیکن دیکھیں نا اس میں لک صاحب کہ مجھے یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب کا جب دور تھا تو اس دور کے اندر بہت سارے جو نون لیگ کے لوگ تھے، اس کو شفقات صاحب بھی مشہور ہے اس معاملے کے اندر، بہت سارے اور پولیس آفیسر تھے، وہ وفاداریاں تبدیل کرواتے تھے، پکڑ کے لے آتے تھے، وفاداری تبدیل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر دیتا. دیکھیے پولیس کے کہنے پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک وفاداری تبدیل نہیں ہوئی پولیس کے کہنے پہ. پولیس کو ہمارا پولیٹیشین یا ہمارا جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ بہت ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، سوسائٹی میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، اس کو پولیس والا پریشرائز نہیں کر سکتا. وہ پریشرائز کیا ہے آرمی نے، آرمی میں اس میں گھروں میں چلی گئی. مجھے ایک بات بتائیں تھوڑا سا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ذرا بات کر لیں کہ اس وقت جو ہماری اس وقت اکانومی ہے، آپ نے دیکھا کہ اکانومی پاکستان کے اندر جو میں نے بھی بتایا برآمدات اور ہماری درآمدات، اس میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے، اور ساتھ آئی ایم ایف نے چارج شیٹ بھی کر دی ہے حکومت کو، حکومت مان بھی رہی ہے. دیکھیں جی آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی ہم کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ بڑی پاورفل ہوگی کیونکہ فوج اس کے ساتھ ہے. دیکھیں فوج ایک پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، فوج کو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، فوج کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہونا چلے چاہیے. ایسے ہی ہو، پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ابھی کیا اکانومی ڈنڈے سے ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کسی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ فوج نے اکانومی ٹھیک کی ہو؟ اس وقت دیکھیں حکومت نہیں ٹھیک کرنی ہے، کیسے ٹھیک کرنی ہے؟ حکومت جو ہے ہی نہیں، کیا کون سی حکومت ہے؟ حکومت جو ہے اس کے 60%، مور دین 60% لوگ ہارے ہوئے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. وہ تو بیچارے ان میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ہار کو چھپاتے پھر رہے ہیں. نہیں، لیکن وہ اکانومی کو کیا ٹھیک کریں آپ گے؟ کا تعلق جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ کی جماعت بھی تو بیٹھی ہوئی ہے. ہماری پارٹی سندھ میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ہماری پنجاب میں مین دھاندلی کا جو ہب تھا وہ پنجاب تھا. سندھ میں کراچی میں ہوئی، کراچی میں جو سیٹیں انہوں نے ایم کیو ایم کو مطلب جتوایا جو ہاری ہوئی تھی. تو اصل بات یہ ہے جی چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے کوئی پارٹی ہو، جو اصول کی بات ہے. دیکھیں اس میں صدر آپ کے ہیں اس وقت اور بہت سارے گورنرز آپ کے ہیں، اس میں دیکھو صدر اور گورنر نے، پاور شیئرنگ تو آپ کریں. دیکھیں میری جان، صدر اور گورنروں نے اکانومی ٹھیک نہیں کرنی. اکانومی ٹھیک ایک کلچر ہے، ایک کلچر ہے. جب آپ پاکستان کے ہر آدمی کو، ہر نوجوان کو ایک سکل نہیں سکھائیں گے، اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اس ایک کلچر ایک ماحول نہیں بنائیں گے، وہاں بزنس مین جو ہے، آپ کا بزنس مین تو اپنی فیکٹریاں بند کر کے جا رہا ہے باہر. آپ کے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ پاکستان سے بھاگ گئی ہیں. دیکھیں پاکستان میں جب تک وہ ماحول کنڈیوسو نہیں ہوگا کبھی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اکانومی ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی بنا، ایس آئی ایف سی فوج نے بنایا، اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکا. اکانومی ٹھیک ایک کلچر ہوتا ہے، ہر آدمی کو ٹرین کریں. کوئی کلچر ہوتا ہے، انہوں نے کہا وہ کلچر نہیں ہے. کیا لگتا آپ کو؟ دیکھیں ایک کلچر ایٹماسفیئر ایک ہی بات ہے، جو ماحول دیا جائے تاجر کو اس طرح کا پرسکون ہو. میں اسی لیے جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ اب گورنمنٹ کے پاس کوئی عذر نہیں باقی بچا ماحول دینے کے لیے، چیزوں کو کرنے کے لیے. ابھی ایک خوشائن بات ہے، میں ابھی فیڈریشن کے آفس سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے جرمنی کے ساتھ. وہاں پہ یہ آئل ویسٹ کو ریسائیکل کرنے کے لیے اس کو سارا کرنا ہے. $25 ملین کا پروجیکٹ ہے. جرمنز آئے ہوئے تھے، کمپنی وہ آئی ہوئی تھی، وہ انویسٹمنٹ کری ہے یہاں $25 ملین کی. تو اب اس کو سارا اس میں جو بھی ہے ایس آئی ایف سی کے ساتھ گورنمنٹ آف یہ آرمی نے سارا اس کو لک آؤٹ کیا ہے، اور وہ سارا اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اب وہ بلوچستان کی طرف ہے. اب وہ دوسرا پلانٹ میرے خیال میں پنجاب میں، لاہور میں کہیں پہ، یا پنجاب میں کہیں سیٹل ہوئے گا. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں سر فوج اپنا رول ادا کرتی رہی ہے اکانومی میں. اور ہمارے ملک میں چونکہ رول بھی بہت زیادہ رہا ہے. آپ ابھی پیچھے ہی دیکھ لیں کہ جو یہ جب ایس آئی ایف سی بنائی گئی اس کے بعد بزنس مینوں سے میٹنگ کرنے کے لیے جتنا اکٹھا کیا گیا، چیمبرز کو، یہ سب کو، اس کے پیچھے یعنی وہ اپنا انپٹ، پازیٹیو انپٹ دے رہے ہیں. اچھا دیتے ہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا میں آخری بات، یہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ اب ضرورت چلی گئی ہے گورنمنٹ کے کندھوں پہ، کیونکہ فگرز فیکٹس ان کے پاس ہیں.
یہ ڈائریکٹ اپروچ کریں ریئل بزنس مینس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسٹائل کی پالیسی بنائیں. ٹیکسٹائل بڑی بری طرح ڈیکریز ہو رہی ہے, ہمارا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا. اچھا, صنعتی ترقی کی بات کی پرائم منسٹر پاکستان نے کہ جناب ہم اس کو انڈسٹریل جو ہے اس کی پروموشن ہے, پروگریس ہے, اس کو بڑھائیں گے. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ ابھی لک صاحب نے بات کی کہ آپ کا جو بڑا بزنس مین ہے, جو باہر سے انویسٹر آیا تھا, وہ بھی بھاگ رہا ہے چھوڑ کے, تو لوکل جو بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو اس کی ایک بڑی مزیدار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے بھی پچھلے دنوں ہم نے ایک فوجی معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ, لیکن اس کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ سعودیز پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, جبکہ اس کے الٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ اپنے فری انڈسٹریل زونز بنا دیے ہیں سعودی عرب نے, اور وہ یہاں پاکستان کے بہت سارے ایسے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ وہاں چلے گئے ہیں اور جا کے اپنی فیکٹری سیٹ کر رہے ہیں. اور اب وہ نیشنلٹی تو نہیں دیتے, لیکن وہ آپ کو ایک کارڈ اس طرح کا ایشو کر رہے ہیں کہ آپ پاسپورٹ نہیں آپ کے پاس ہوگا, باقی آپ ساری سٹیزن شپ والی انجوائے کر سکتے ہیں آپ کے آنے جانے. لوگ اس وقت دنیا ساری میں ایک ریولوشن ہے, یہ سارا کچھ ٹلٹ ہو رہا ہے. ایکسپورٹرز کو سعودی عرب میں جا کے فیکٹریاں لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایکسپورٹ کے لیے ٹیکسٹائل کی یا دیگر کے لیے ٹیرف سب سے کم دنیا میں سعودی عرب کا ہے امریکہ کے ساتھ. باقی طرف سے سارا پرابلمز آ رہی ہیں. یہ اس وقت گورنمنٹ کو ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جن کو یہ دیں گے میرے خیال میں اس وقت شیخ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ناظرین, یہاں ہمیں بریک لینی ہے, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں لک صاحب کی طرف. اچھا لک صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, اگر عمومی ہم دیکھیں صورتحال, تو ایک دفعہ ٹریفک لاز کی طرف کے حوالے سے بھی جو پاکستان کی اور خاص طور پنجاب کی عوام ہے وہ پریشان نظر آتی ہے. پھر بے روزگاری ہے, پھر بدامنی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو ایک طرف گورنمنٹ کے دعوے ہیں, لیکن اس کے ساتھ چلیں ایک بات تو قبول کی گئی کہ جو IMF نے کہا تھا اس کے حوالے سے کچھ کرنے لگے ہیں, چارج شیٹ اس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن باقی معاملات درست نہیں ہیں. عوام کی بے چینی ہے, اور ٹرانسپورٹرز نے 8 دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا پنجاب میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں پہیا جام کر دیں گے. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے انڈسٹری بھی ڈسٹرب ہوگی, اس میں آپ کی ٹریڈ بھی ڈسٹرب ہوگی, اس میں آپ کی زراعت بھی ڈسٹرب ہوگی, سب کچھ ہی ڈسٹرب ہوگا. تو کس طرح دیکھتے ہیں اس یہ جو بے چینی ہے یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ دیکھیں جی, تمام شعبوں میں بہتری آنی چاہیے. جو آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, حالیہ جو ابھی ٹریفک لاز بدلے ہیں, ٹریفک رولز میں کچھ نئے جرمانے ایڈ کیے ہیں, تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے وہ بہتری ہے. دیکھیں جی, چھوٹے بچے آپ نے دیکھے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں, ابھی اسلام آباد میں ایک جج صاحب کے بیٹے نے دو بچیوں کو مار دیا, وہ بیچاری کام کر کے آ رہی تھیں. اور چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, 12 سال کا 14 سال کا, وہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, گاڑیاں تیز چلاتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ان کو پکڑ رہے ہیں. اس میں کوئی والدین کو چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں, سب کی ذمہ داری ہے, خالی پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے. باقی جو جرمانے ذرا زیادہ ہیں, میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں تھوڑا ان میں ریشنلائز کرنا چاہیے, کچھ تھوڑے اس میں ریویو کر لیں. میرے خیال چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, اس کو انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑے. اچھا, میرا اس میں لک صاحب ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس وقت 5 سال کا لائسنس لیتے ہیں تو اس کی فیس پنجاب کے اندر 12,000 رکھ دی گئی ہے, اور یہی فیس آج بھی اگر آپ سندھ میں چلے جائیں یا سرحد میں چلے جائیں 1200 روپے ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ظالمانہ طریقے سے کا لائسنس ہے, اس کو لینے کے لیے آپ 12,000 روپیہ دے رہے ہیں؟ یہ منی منٹنگ کا ایک سسٹم نہیں بنا لیا انہوں نے ٹریفک پولیس کو؟ دیکھیں جی, بات پتہ کیا ہے جی, اسی جو لائسنس ہمارا ٹریفک کے رولز ہیں نا جی, دیکھیں ساری دنیا میں ٹریفک کے اسکول ہیں جو ٹریفک مینجمنٹ اور ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. کوئی کسی بندے کا لائسنس نہیں بن سکتا جب تک وہ اسکول میں. یا میں انٹرپشن کی معذرت, دیکھیں وہاں کا اگر امریکہ کی بات کرتے ہیں, یورپ کی, تو وہاں پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس طرح کا کریں نا, اس طرح کی سڑکیں, اس طرح کا انفراسٹرکچر ہو. آپ لاز اس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی کی جو حالت زار یہ ہے کہ وہ بیچارے کے پاس 40-50 ہزار روپے کی تنخواہ ہوتی ہے, اور یوٹیلیٹی بل جو آپ نے بلوں میں انتہا خوشربا اضافہ کر دیا, اس کی ساری سیلری تو اس پہ نکل جاتی ہے. یہ ایک اور ایشو ہے جی, ٹھیک ہے نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بچہ ٹرانسپورٹ آپ نے پورے پنجاب میں دی نہیں کہیں پہ, 1-2 اضلاع کے علاوہ ہے ہی نہیں. 70 سالوں سے ٹرانسپورٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ لاہور, شیخوپورہ یا کسی ایک, اب جا کے کہتے ہیں 6 اضلاع میں کریں گے. باقی اضلاع کے اندر جہاں میرا خیال آپ سرگودا کی بات کر رہے تھے, وہاں پچھلے 70 سال سے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کے سفر کرتے ہیں اسکول کالجز میں. اب یہ غریب کی ایک سواری ہے, اور موٹر سائیکل سے ایسے لگتا ہے سارا ریونیو. ایک ہوتا ہے کہ
آپ نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ایک ہے ان لاز کے نام کے اوپر لوگوں کی جیبیں خالی کرنی ہے. دیکھیں یہ آپ نے امپارٹنٹ بات کی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جب تک ہم ایک بہت اچھی ویل آرگنائز نہیں بنائیں گے, اور یہ جو لاہور کا پولوشن کا مسئلہ ہے اس کی بھی مین کاز وہی ہے جو ابھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو, ایک بس میں 50 بندے بیٹھتے ہیں, اور اگر وہ بس نہیں ہوگی تو 25 موٹر سائیکل چلیں گے ان بندوں کے. اب 25 موٹر سائیکلوں کا دھواں جو ہے وہ اگر ایک بس چلے گی تو وہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن ہم پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بنا رہے. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ ریز اور اس کیا. میں دیکھیں نا, اب ٹین ایجر جو ہے, اس نے یونیورسٹی جانا ہے, اس نے کالج جانا ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل کے علاوہ کوئی سواری نہیں ہے. ایسا صاحب دیکھیں, ہماری ایک این جی او ہے, ہم این جی او چلاتے ہیں, ہمت اس کا نام ہے. ہم نوجوانوں کو نوکریاں دیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. آپ یقین کریں جی, میں بڑا خوش ہوا کہ ایک نوجوان کو ہمارا سرگودا شہر لاہور میں اس کو 50,000 کی نوکری مل گئی. اچھا, اب وہ میں بڑا خوش تھا کہ میں کہا بھائی اس کی میں نے بڑی مدد کی ہے, 50,000 کی نوکری مل گئی اس کو. وہ بیچارہ میرے پاس کچھ مہینے ڈیڑھ بعد آ گیا, پہلی تنخواہ لینے کے بعد. کہتا جی میں تو واپس جا رہا ہوں گاؤں. میں کہ کیوں بھائی, بڑی اچھی نوکری ملی ہے. کہتا جی میری 50,000 نوکری ہے, 40,000 روپے تو میرا ٹریفک پہ لگ سکتا ہے دفتر آنے جانے کا, مجھے تو روٹی بھی نہیں بچتی. وہ آپ والی بات کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو تو وہ لوگ پیسہ بچا سکتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے, اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو پریورٹی بیس پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا, ایک اور بات جو ہے, یہ اس میں جو آئی ایم ایف نے پوائنٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپر کلاس ہے, جو بیوروکریسی آپ کہتے ہیں, اشرافیہ کہہ لیں, حکمران اشرافیہ, جیسے اب ایک پولیس افسر جو ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے, مطلب ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ آیا تھا تو اس کے ایسٹ کتنے تھے, جب وہ جا رہا ہے تو اس کے ایسٹس کتنے ہیں, یا کوئی بیوروکریٹ آیا تھا تو اس کے ایسٹس کتنے ہیں, تو جب جا رہا ہے تو کتنے ہیں. انہوں نے کہا یار اس کو ڈسپلے کریں آپ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے بالکل ٹھیک ہوگا جب یہ بیوروکریسی جو اصل کرپشن ہے, جو آئی ایم ایف نے بھی پن پوائنٹ کیا ہے, وہ $18 بلین کی صرف 2 سال کے اندر کرپشن ہے. 5,000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن صرف آپ کا ٹاپ لیول کا بابو افسر جو ہے وہ کھا جاتا ہے. دیکھیں جی 5,300 ارب کی جو انہوں نے کہا جی مس مینج ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں بات پتہ کیا جی, وہی بات آ جاتی ہے, جب تک آپ معاشرے میں ایک آنیسٹی کا, ایک انصاف کا اور ایک سوشل ویلفیئر کا کلچر انٹروڈیوس نہیں کرواتے, کبھی بھی سوسائٹی, ملک بہت دیکھو نا 26 کروڑ عوام کا ملک ہے, وہ ترقی بھی نہیں کرتی, اور وہاں پہ کوئی بھی پیرامیٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب دیکھیں جب آپ کی اشرافیہ جو ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے, وہ کرپشن میں ریمپٹ کرپشن کر رہے ہیں, ہم روز سنتے ہیں ٹی وی پہ, نیب میں سنتے ہیں. جب ان کو دیکھ کے پھر ایک غریب آدمی جو کہ بیچارہ ہارڈ پریسڈ ہے, وہ اس کے لیے انسینٹیو ہوتا ہے کہ میں بھی کرپشن کروں, میں کیوں نہ کروں. تو یہ پوری سوسائٹی میں اب دیکھیں نا, آپ نے الیکشن دھاندلی کی, ایک کرپشن کی مثال قائم کی, اس کرپشن سے تمام جو آپ کا ملک کا نظام ہے پلیوٹ ہو گیا. اب جب تک آپ ملک میں فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے, آپ ملک کی کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. یہ ایک اصول ہیں جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اور مینجمنٹ کے ہیں, کہ ملک میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ملک میں فیئر اور فری الیکشن نہیں. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ ساری چیزیں اس طرح ٹھیک ہوں گی کہ صرف فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے؟ نہیں, بہت فیئر اینڈ فری الیکشن کے علاوہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے نظام میں. یہ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی چیزوں پہ بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے نا. ابھی ہم دیکھیں کہ جب ہماری معیشت کی بات ہوتی ہے تو معیشت صرف اس طرح سے تو نہیں بحال ہو سکتی کہ ہم قرضے دینے شروع کر دیں. ٹرف جیسے عمران خان کی پچھلی گورنمنٹ نے ایک ٹرف کے نام پہ بلینز آف روپیز اور ڈالرز بانٹ دیے, تو اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ لوگوں نے اس کو انویسٹ غلط کر دیا, بعد میں اس کو تصحیح. یہ چیزوں کی پالیسی پہلے بنائی جائے, پہلے ان کے مائنسز دیکھے جائیں. دیکھیں ہر شخص, میرا خیال ہے کہ آپ کسی ریڑھی والے سے بھی بات کریں گے تو وہ پہلے اس کے جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کا فائدہ دیکھے گا اور نقصان دیکھے گا, پھر اگر اس کو فائدہ زیادہ لگ رہا ہوگا تو وہ قدم اٹھائے گا جدھر اس کو فائدہ لگ رہا ہے. وہ حالانکہ ان پڑھ آدمی ہے, ایک ریڑھی چلا رہا ہے, وہ اس چیز کو غور کرتا ہے. تو کیا ہماری پالیسیز بناتے ہوئے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا جاتا کہ یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں اس کے آؤٹ کم کیا ہوں گے, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, یہ ہمیں کتنا فائدہ دے گی, کتنا نقصان دے گی. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں. آپ نے کہا بیوروکریسی, جب بیوروکریٹ کو بھرتی کیا جاتا ہے, آتا ہے وہ افسر بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پہ,
تو کیا اس وقت اس سے اس کے ایسٹس نہیں لیے جاتے؟ ہر سال اس کی ریٹرن فائل نہیں ہونی؟ ایک بزنس مین کو، آپ ایک دکاندار کو جو پان سگریٹ بیچ رہا ہے، آپ اس کو تو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اپنے ہر سال ایسٹس دو، اور کسی ڈی سی کو، اے سی کو آپ اس سے ٹیکس ایڈوانس کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو ریٹرن تو فائل کرنے کا پابند کریں کہ وہ اپنے ایسٹ تو ڈکلیئر کرے، اور اگر بیونڈ اس کی انکم ایسٹس کہیں ہیں تو وہ ضبط ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، مقصد ایسا ہونا چاہیے، باؤنڈ کیا جائے کہ ہر سال جو ہے ان کے جو بھی ایسٹس ہیں، جو بھی آپ کی جو بیوروکریٹک آپ کے 17 اسکیل سے اوپر کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی سارے ڈپارٹمنٹ، جی بڑی اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے جی، بالکل۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آئی ایم ایف یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس سے فرق یہ پڑے گا کہ کم از کم آپ کو ایک جو بندہ اس کو کنسیل کرے گا پھر آپ اس کی پراپرٹی ضبط کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیکسیشن کا لا ہے۔ لیکن دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے جو جزو ہیں نا جی، آپ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو موٹی سی بات بتاتا ہوں، پاکستان کی ٹوٹل جو ٹیکس کی انکم ہے وہ ہے 11,000 ارب روپیہ، جو پچھلے سال ریکور ہوا۔ پاکستان کا جو بجٹ ہے پچھلے سال کا وہ ہے 17,000 ارب روپیہ۔ 6,000 ارب کی جو شارٹیج ہے وہ آپ ٹیکس لیتے ہیں، وہ آپ قرضہ لیتے ہیں، اور وہ قرضہ پھر اگلے سال آپ کو لینا پڑتا ہے 12,000 کا، پھر آپ نے ری پے بھی کرنا ہے۔ آپ اس چکر میں پھنس چکے ہیں، اور اب آپ کو قرضہ بھی کوئی نہیں دیتا باہر سے، قرضہ جو دیتے ہیں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب سے پہلے تو آپ کو یا اپنے ٹیکس بڑھائیں یا اپنے خرچے کم کریں۔ شیخ صاحب بزنس مین بتائیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ خرچے اپنے کم کر کے 11,000 ارب پہ لے آئیں تو یا پھر اپنی انکم بڑھائیں، تو قرضے پہ ملک کب تک رہے گا؟ ملک پریکٹیکلی بینک کرپٹ ہے، یہ ملک جو ہے یہ بالکل اب اکنامیکلی بینک کرپٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی آپ تو اس تھوڑے پیسے کو، آپ کا جو 11,000 ارب ہے اس کی ڈسٹریبیوشن سن لیں آپ، 8,000 ارب چلا جاتا ہے جو انٹرسٹ پے ہوتا ہے آپ کے قرضوں کا، اور پیچھے بچا 3,000 وہ ڈیفینس کو دے دیں، کسی اور شعبے کو دے دیں۔ تو یہ چیزیں بڑی مطلب سمپل سی چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ پچھلے سال بھی یہی صورتحال تھی، اس سال بھی یہی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ جو دعوے کرتی ہے کہ اکانومی جو ہے ٹیک آف کر چکی ہے، نہیں، سب جھوٹ ہے جی۔ آپ کو دیکھو نا، آئی ایم ایف کی رپورٹ گورنمنٹ کا جواب دے گی، ہمارا جواب چھوڑیں، یہ بزنس مین بیٹھے یہ دیں گے۔ دیکھیں اگر 1% لوگ جو ہیں پورے پاکستان میں وہ اگر کھاتے پیتے ہیں، جو آپ شہروں میں دیکھتے ہیں گاڑیاں ہسل بسل، تو جو باقی غریب آدمی ہے 26 کروڑ آدمی ہے، ان کا کوئی 60% تو آپ کی غربت ہے جو کہ نوٹیفائڈ ہے، ان کا کوئی کسی نے کون اس کا خیال کر رہا ہے؟ $2 پر ڈے وہ کما رہے ہیں، وہ کھانا روٹی بھی نہیں کھا رہے۔ دیکھیں بڑے برے حالات ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، ملک میں انصاف کا ایک اور آنیسٹی کا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ جب ہمارے لیڈر، جب دیکھیں ہمارا سب سے بڑا، آپ کو امید ہے کہ یہ لیڈرشپ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے؟ دیکھو جی، جو لیڈرشپ الیکشن میں دھاندلی کر سکتی ہے، جو لیڈرشپ عمران خان کی جو سیٹیں تھی ریزرو، جو کہ کسی صورت میں ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی، سپریم کورٹ کے جج لے آئے اپنی مرضی کے، انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور سب پارٹیوں نے بانٹ لی جن کا کوئی حق نہیں تھا۔ جو اتنے بددیانت لیڈرشپ ہے وہ کیا آپ کے خیال میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں صرف نون لیگ شامل ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں جو برسر اقتدار ہے، جو برسر اقتدار ہیں، تمام شامل ہیں۔ دیکھو فضل الرحمان صاحب نے بھی ریزرو سیٹ لی، پی ٹی آئی کی چھینی، انہوں نے بھی لے لی۔ بھائی ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کا حق ہی نہیں بنتا، انہوں نے وہ ارن ہی نہیں کی، وہ کس طرح لے سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ، دیکھیں جس ملک میں ایسی سپریم کورٹ ہو، ایسی عدالتی فیصلے، وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس وقت عدل و انصاف جو ہے اور صحیح الیکشن اگر یہ کرا لیے جائیں، اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کر سکتی ہے اس طرف ان کا؟ نہیں، میں اس بات پہ ان سے متفق ہوں کہ جو ابھی ہوا ہے اس کے بعد تو بہت چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، لیکن جو بات آپ نے اکانومی کی ہے نا، اکانومی سر اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں۔ 1995 سے میں آپ کی پر کیپٹا انکم 2005 میں آپ کی پر کیپٹا انکم $1,618 کے قریب تھی، اور آپ کی 2025 میں $1,684 ہے۔ اس وقت ڈالر 95 روپے کا تھا، 96 کا۔ آج ڈالر آپ کا 280 روپیز کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک کتنے پرسنٹ، 300% تو مائنس چلا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم گرو کر رہے ہیں، یہ گرو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم ریئلسٹک ہو کر اپنے ملک کی ریئل اکانومی کو جج کرتے ہوئے اس کو نہیں کرتے۔ سر نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ جی
خرچے کم کر لیں یا انکم بڑھا لیں. انکم بڑھانے سے کیا دیکھیے کہ گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ہماری جو اچھا شیخ صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں, مجھے یہاں ناظرین بریک لینی ہے, جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا جاوید قصوری صاحب نے, جماعت اسلامی پنجاب کے صدر ہیں, اور اس وقت 7 دسمبر کو جماعت اسلامی جو ہے پورے ملک گیر جو ہے احتجاج پر جاری ہے, اور ان کا جو شکوہ ہے, گلہ ہے, احتجاج ہے, یہ بلدیاتی جو آرڈیننس آیا یا ایکٹ آیا اس کے خلاف ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے متضاد ہے, اس کے خلاف ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں, چونکہ 7 اور 8 کو ایک بڑی موومنٹ چل رہی ہے اس ملک کے اندر, جو کہ آگے چل کر مجھے لگتا ہے کہ بڑھتی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر, بہت سارے ایسے عوامی طبقے جو ہیں جو اس وقت حکومت سے نالا ہیں, اس کی پالیسیوں کے خلاف ہیں, وہ ہم رکاب ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے جاوید قصوری صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں 7 کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آئین کی دفعہ 140A کا واضح تقاضا یہ ہے کہ انتظامی, سیاسی اور مالیاتی اختیارات نیچے منتقل کیے جائیں. ٹھیک, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہماری پارٹیاں برسر اقتدار ہیں, خاص طور پہ پنجاب میں تو طویل عرصہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہ حکومت جو وراثت پہ چلتی ہے, اختیارات اپنے خاندان اور خاندان کے چند پیاروں کے بیچ میں رکھتی ہے. حالانکہ دنیا بھر کے اندر جن ممالک نے ترقی کی ہے, گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں, اور اس میں تعلیم, صحت اور اس طریقے سے جو سیوریج, پانی, یہ سارے مسائل, وہاں مقامی حکومتوں اور بلدیات کا بنیادی رول ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے, اس قانون میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 کہ بھی وہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے, اور 1 مہینے کے بعد جیتنے والے لوگ اپنی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کریں گے. اس کا سیدھا اور واضح مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جیت جائیں گے انہیں طاقت سے, دھونس سے, لالچ سے مسلم لیگ نون میں شامل کروایا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ ملک میں اور صوبے میں شفاف انتخابات ہوئے اور فتح کے جشن منائے جائیں گے. دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں آپ یعنی لوگوں کو اختیار تو نیچے دے کوئی نہیں رہے, اور آپ نے بیوروکریسی کو, جو پہلے ہی ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتی ہے, اس بلدیاتی ایکٹ میں آپ نے اس بیوروکریسی کو مزید طاقتور بنا دی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے اور پھر وہ جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں گے, تو آپ ہارس ٹریڈنگ کو, آپ لوٹاکریسی کو, اس کلچر کو یونین کونسل کی سطح پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو بااختیار بلدیاتی نظام چاہیے. اچھا, لوڑا لنگڑا آپ کا احتجاج جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے کریں گے آپ احتجاج؟ جی, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, ہم نے آئینی ماہرین کے ساتھ مل کر کے اس کے اوپر پورا جائزہ لیا ہے, اور ہم نے طے کیا ہے کہ 7 دسمبر کو پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم اس بلدیاتی ایکٹ کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کا ہے, اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ان کا حق حکمرانی اس طریقے سے غصب نہیں کرنے دیا جائے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپورٹر 8 تاریخ کو وہ بھی پہیا جام کر رہے ہیں پورے پنجاب میں, اور انہوں نے اس کے بعد اس کو کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم پورے پاکستان میں اس کو وسیع کر لیں گے. کیا جماعت اسلامی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, جیسے اب پی ٹی آئی بھی ہے, وہ بھی احتجاجی موڈ میں نظر آ رہی ہے, باقی بھی بہت سارے عناصر ہیں, عوام بھی اس وقت تکلیف میں ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائے؟ اچھا دیکھیے, جماعت اسلامی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر جو ہے وہ سول سپریمیسی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں جمہوری آزادیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس ملک میں بدقسمتی سے جو گورننس سسٹم ہے جس کو اشرافیہ اور مافیا نے یرغمال بنا لیا ہے, بدقسمتی سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو کلچر متعارف کروایا ہے, اس میں تو جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ ایلیٹ کیپچر پورا سسٹم ہے جو پروان چڑھا دیا گیا ہے, اور 25 کروڑ عوام جو ہیں
وہ ذلت و رسوائی سے دوچار. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس لیے جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کو ایشوز کی بنیاد پہ آگے بڑھائے گی. ہم اپوزیشن کے ساتھ ایشو ٹو ایشو گفتگو کریں گے اور ہم آپس میں ملتے بھی ہیں, ملیں گے بھی. ہم جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. لیکن جماعت ایک بات کی جاتی ہے نا, دیکھیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے قومی ایشو ہیں, میجر ایشوز ہیں جس میں اپوزیشن جماعتیں کٹھی ہو سکتی ہیں, لیکن جماعت اسلامی اپنی کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اتنا کرتی ہے کہ ہومیوپیتھک سے احتجاج بھی رہے اور چلے ایکٹیویٹی بھی رہے, لیکن کوئی نظام کو اتنا نقصان نہ پہنچ سکے یا نظام کو ان سے خطرہ نہ ہو. اچھا نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ آبزرویشن اپنی اپنی ہو سکتی ہے. آپ کو رائٹ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو آبزرو کریں. دیکھیے آپ گزشتہ سالوں کا جائزہ لے لیں, آئی پی پیز کے مسئلے کو ایکسپوز کس نے کیا؟ جماعت اسلامی نے کیا. اس ملک کے اندر کسانوں کے ایشو کے اوپر طاقت آواز کس نے اٹھائی؟ جماعت اسلامی نے اٹھائی. ابھی نوجوانوں کے مسائل کو کون اٹھا رہا ہے؟ جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کر رہی ہے. پنجاب کے اس پورے ایشوز کے اوپر فرنٹ فٹ کے اوپر کون بات کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی بات کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں لق صاحب کی طرف میں آؤں گا. لق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا جی بلدیاتی ایکٹ کے خلاف یہ پوری موومنٹ چلا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن بھی ایک تو ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ ان کی باتیں تو بعد میں نا, جو الیکشن ہے آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں الیکشن ہی کوئی فیئر فری نہیں ہے. ابھی ضمنی انتخابات میں ساری سیٹیں ہی انہوں لے گئی ہے. تو یہ الیکشن اگر اس ایکٹ کے تحت ہوتا ہے, پہلی تو بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں جماعت اسلامی کوئی سیٹیں لے جائے گی؟ وہ تو بات کی سٹیج ہے نا, وہ کون شامل کرتا ہے؟ دیکھیں جی بات جماعت اسلامی تو ظاہر ہے ہر پارٹی کوشش کرتی ہے. جماعت اسلامی بہت اچھی چلے یوں کہہ لیں کہ انہیں لے جانے دیں گے, بڑی اچھی تنظیم ہے ان کی. تو جو یہ قصوری صاحب نے بات کی بالکل صحیح بات کی کہ جو ابھی 2025 کا پنجاب کا لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس میں بہت بڑے فلاز ہیں, اس میں بڑی تکنیکی اور آئینی خامیاں ہیں. دیکھیں نا یہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلی بات ہے کہ یونین کونسل کا جو ناظم ہے یا چیئرمین ہے وہ بھی ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہو رہا. وہ کونسل الیکٹ ہوں گے, کونسل آگے اس کو کریں گے, پھر کونسل وہ نان پارٹی ہوگا, مہینے میں کے اندر وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے. بھائی اگر وہ مہینے کے بعد کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو پارٹی بیس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ پارٹی بیس پہ وہ بنے اور ڈائریکٹ جو ہے الیکشن یونین کونسل کے چیئرمین کا ہونا چاہیے. پوری یونین کونسل ووٹ دے جیسے ہوتا تھا. اب دیکھیں جناب مشرف صاحب کا جو لوکل باڈی ایکٹ تھا, میرے خیال میں سب سے زیادہ پاورز اس ایکٹ میں دی گئی عوام کو, عوامی نمائندوں کو, وہ بھی ختم کر دیا. تو اس کو ریویو کرنا چاہیے, پنجاب کرنا چاہیے. شیخ صاحب اس وقت آپ ملکی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ دیکھیں یہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے یہ بہت ضروری ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے بعد میں پارٹیز کو جوائن کروانا ہے تو یہ پہلے دن ہی پارٹی بیسڈ ہونا چاہیے. باقی ملکی صورتحال میں ابھی آپ سے جو پہلے بات کر رہا تھا, آپ بریک پہ چلے گئے, کہ جو معیشت کی بات ہے وہ خود گورنمنٹ کے ادارے کہتے ہیں کہ 0.9% یا 2% انہوں نے کہا کہ یہ ہماری گروتھ ہے. جبکہ آپ ٹیکس کی کلیکشن کے اہداف جو آپ کے پچھلے سال مائنس میں رہے اور آپ نے اب 20% ان کو مزید بڑھا دیا ہے, جبکہ آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور آپ کی جو گروتھ ہے وہ 0.9% یا 2% آپ بتا رہے ہیں خود سے, اور اس کو آپ ٹیکس کا ہدف آپ 20% پلس رکھ رہے ہیں یا 20% بڑھا رہے ہیں, تو یہ کہیں میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا, اپروچ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, ٹھیک ہو گیا. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حکومتی دعوے ہیں, وعدے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں, دوسری طرف اگر پاکستان کی جو قوم ہے اس کی عمومی صورتحال دیکھا جائے تو نہ معیشت آپ کی صحیح ڈگر کے اوپر ہے, نہ لا اینڈ آرڈر آپ کا صحیح ڈگر کے اوپر ہے, نہ آپ کی جو سمجھیں کہ اکانومی آپ کی صحیح ڈگر کے اوپر ہے. بے روزگاری بڑھ چکی ہے, تمام انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں, تمام انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے, تمام انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ خط غربت میں اضافہ ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن زیاد کو اجازت دیجیے. اللہ